السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام شفا وظائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے نماز جنازہ کا مکمل طریقہ، نماز جنازہ کی نیت اور نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، اور وہ دعائیں بالغ کے لیے کون سی ہیں اور نابالغ کے لیے کون سی ہیں، مرد اور عورت کے لیے کون سی دعا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، جو میت کے لیے ہم جنازے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ترجمہ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو آج اس ویڈیو میں ہم مکمل دیکھیں گے نیت سے لے کر آخر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یعنی یہ جو آیت ہے قرآن پاک 11ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نماز جنازے پڑھنے کا ہمیں اس آیت سے جو ہے، یہ آیت جنازہ نماز پڑھنے کی یوں سمجھیں کہ دلیل ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دلیل کہاں ہے، یہ دلیل کیا ہے، قرآن میں کہاں پر ہے کہ بھائی نماز پڑھو یا وضو کرو، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نماز جنازے کے لیے دلیل ہے کہ بھائی قرآن کے 11ویں سپارے کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ آپ منافقین پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مومنین پر پڑھیں گے۔ تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ترجمہ ان یعنی کفار و منافقین میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، یعنی ہاں مومنوں کو پڑھنا، یعنی مومنوں کی جب نماز جنازہ ہو تو اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ آپ ان کی نماز پڑھائیں، لیکن منافقین اور کفار کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جن کو خبر پہنچی تھی وہ نہیں آئے، اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جماعت سے ہی نماز پڑھے، کوئی ایک بندہ بھی پڑھے تو ہو جائے گا، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے 2 رکن ہیں، 4 تکبیر کہنا، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، یعنی 4 تکبیر کہنی ہے اور کھڑے ہو کر کہنی ہے۔ اس کی 3 سنتیں ہیں، اللہ کی حمد اور ثنا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، جو مرا ہوا پیدا ہو اس کی نماز نہیں۔ نیز میت کے سامنے ہونا ضروری ہے، نہیں میت کا سامنے رکھا ہوا ہونا ضروری ہے، غائب کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کئی نماز جنازہ جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہے، سب کی نیت کر لے اور علیحدہ علیحدہ پڑھ لے تو افضل ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ، پہلے نیت کرے کہ امام و مقتدی کا پہلے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، جو کہ مشہور نیت ہے۔ پہلے نیت کر کے امام اور مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ الہی میں تیری پاکی اور تیرے حمد کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور یہی نماز والا درود شریف پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور دعا پڑھیں۔ مقتدی تکبیریں آہستہ کہیں اور زور سے، یعنی مقتدی جو ہے آہستہ تکبیر کہیں گے اور امام صاحب زور سے تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی والی دعا ختم کر کے دوسری دعا شروع کی جاتی ہے۔ جیسے پہلی تکبیر کہیں گے تو سبحانک اللہم پڑھیں گے، جب امام سبحانک اللہم پوری کرے گا، جب وہ تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پھر مقتدی جو ہے درود شریف پڑھیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، امام سے پہلے کسی مقتدی نے ثنا مکمل کر لی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکا رہے، امام کا انتظار کرے، امام کی تکبیر کا انتظار کرے۔ جب امام تکبیر کہے گا دوسری والی، پھر مقتدی جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مقتدی نے پہلی تکبیر جیسے امام نے کہی، ثنا امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی نے ثنا مکمل کر لی، تو اب مقتدی یہ نہیں کرے گا، تو دوسری تکبیر خود کہہ کر
درود شریف شروع کر لے، نہیں، بلکہ وہ امام صاحب کا انتظار کرے گا۔ جب امام اپنی ثنا مکمل کر کے تکبیر کہے گا، پھر مقتدی پر ہے کہ وہ مقتدی درود شریف پڑھنا شروع کرے۔ تو درود شریف بھی وہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی اپنے چینل پر ڈال دیا ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ بالغ مرد اور عورت کی دعا: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہی بخش دے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو، اور ہمارے حاضرین کو اور ہمارے غائبین کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مرد اور ہماری عورت کو۔ الہی ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے اسے وفات دینا ایمان پر۔ نابالغ لڑکے کی دعا: یعنی پہلے جو ہم نے دعا پڑھی وہ بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے تھا، یعنی بالغ کے لیے تھا، وہ پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر بالغ نہیں ہے پھر وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو پھر ان دونوں کی دعا الگ الگ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نابالغ لڑکے کی دعا: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے بھیج کر سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور وقت پر کام آنے والا، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا، اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ نابالغ لڑکی ہو، بچی ہو تو اس کے لیے دعا کریں گے: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ اے اللہ، اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے بھیج کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور وقت پر کام آنے والی، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والی بنا، اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ دعا کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں، اور پھر صفیں توڑ کر دعا مانگیں۔ پھر جو صفیں توڑنی ہیں اس کے بعد چاہیں تو آپ قبرستان جا کے دعا کریں، چاہیں تو بس آپ یہیں سے چلے جائیں۔ دعا کرنا ضروری نہیں ہے، نماز جنازہ کے ختم ہونے کے بعد دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ فائدہ: جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جنازے کو کندھا دے سکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے، محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور بلا حائل بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔